السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین احسانا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. آج کی اس نشست کا موضوع ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. موضوع کو آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے میں نے اس موضوع کو چند نقاط میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1، والدین کی تعریف کیا ہے، والدین کون ہے اور احسان کیا ہوتا ہے. نمبر 2، دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے. نمبر 3، مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. نمبر 4، مجھے ان بچوں نے بھی حیران کر دیا. نمبر 5، یہ بھی اولاد ہے. نمبر 6، ایک خطرناک مسئلہ، والدین کے متعلق شیطان کا ایک خوفناک بہکاوا. اور نمبر 7 آخر میں والدین کے حقوق. والدین کون ہیں، والدین کی تعریف. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں والدین کی تعریف کروں. یہ تو ہم جانیں کہ جب میں والدین کا مقام بیان کروں گا کہ دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کا بہت بڑا درجہ ہے، معاشرت کے اولین حقدار ہیں. نمبر 3، اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت بھی تمغہ حسن کارکردگی کے حقدار ہے، جو حسن کارکردگی کے لیے دیا جاتا ہے، یا نشان حیدر کے حقدار ہے جو بہادر کے لیے دیا جاتا ہے، یا نوبل پرائز کے حقدار ہیں جو امن کے لیے دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں تو وہ والدین ہی ہیں. نمبر 4، والدین اس دنیا میں اس عقل مند، خوبصورت، ہوشیار، دانا، تہذیب اور تمدن کے مالک انسان کی وجود کا سبب ہیں. والدین اس دنیا میں ایک خوبصورت ترازو ہیں. جو لوگ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، لیکن جو والدین کے نہیں ہیں وہ کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے. نمبر 6، اس دنیا میں والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 جنت کے دروازے ہیں. نمبر 7، والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر 8، ان کی خوشی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ان کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. نمبر 9، والدین دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، جن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی تجارت چمک جاتی ہے اور خوشی، سعادت، سکون اور کامیابی قدم چومتی ہے. والدین وہ عظیم لوگ ہیں، عظمت، بڑھائی، بزرگی، احسان، پیار، شفقت، رحمت، بردباری، کرم، صبر و دانائی ان کی پہچان بن چکی ہے. ان عظیم نے ساری زندگی محنت، مشقت، فکر، جد و جہد اور پریشانیوں میں گزاری ہے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کی بقیہ زندگی آسانی، آرام اور سکون میں گزرے؟ ان عظیم نے ساری زندگی سر اٹھا کر جینا سیکھا ہے، ہر مشکل مصیبت کا سامنا کیا ہے، پہاڑوں کی طرح زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کیا ہے اور اپنے سینوں سے ہر طوفان کو روکا ہے. زندگی ساری اپنے سکون اور آرام اور خوشیوں کو اپنے بچوں کے لیے قربان کیا ہے اور بچوں کو خبر تک نہ ہونے دی. کیا یہ بقیہ زندگی عظمت و عزت کے ساتھ جینے کے حقدار نہیں ہیں؟
اگر عظمت کے ساتھ ان کو جینے نہیں دیا ہم نے تو کم سے کم ان کو عظمت اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کر مرنے تو دیں۔ یاد رکھیں یہ وہ کریم اور بہادر لوگ ہیں جو صرف اپنی اولاد ہی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ اگر ان کے سر کبھی جھکے ہیں تو اپنے اولاد ہی کے لیے جھکے ہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ احسان کے بعد عمل کا کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ احسان اس پرفیکشن اور ایکسیلنسی کا نام ہے جس کے بعد کوئی بھی ایکسیلنسی یا کوئی بھی اچھا عمل ہو نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں جب بھی والدین کا ذکر ہو، جب بھی آپ کا والدین سے کوئی تعلق ہو، جب بھی بات کرنی ہو، جب بھی آنکھوں سے دیکھنا ہو، جب بھی کانوں سے بات سننی ہو والدین کی، تو احسان کو یاد رکھنا۔ اگر آپ دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے اچھا اگر آپ نے کچھ دیکھنا ہے تو والدین کی طرف دیکھا کرو۔ اگر آپ کسی کی بات سنتے ہیں دھیان سے تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کی بات زیادہ دھیان سے سنیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں ادب سے تو والدین کا حق ہے کہ ان کے سامنے آپ ادب سے بیٹھا کریں۔ اسے کہتے ہیں احسان، ایکسیلنسی۔ اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہیں تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مسکرائیں، بات کریں۔ دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، فرض کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی، چاہے معبود فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، انس ہو، درند ہو، پرند ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو، عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرض کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو۔ کیسے حسن سلوکی کریں؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہاری زندگی میں، تمہارے پاس، غور کرے ذرا، تمہارے پاس، تمہاری زندگی میں آپ ان کو پاؤ، والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہنا۔ اگر بڑھاپے کی حالت میں آپ ان کو اپنی زندگی میں اپنے پاس، دونوں میں سے ایک یا دونوں کو، تو ان کو اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں۔ تو کہیں تو کیا کہیں؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قول کریم جانتے ہیں؟ رب کریم ہے، قرآن کریم ہے، رسول کریم ہے، اور پھر قول کریم ہے، اور عرش کریم بھی ہے۔ کریم و کرم کا معنی ہے خیر اور نفع کی زیادتی، جہاں پر خیر اور نفع سب سے زیادہ ہو اور وہ خیر اور نفع دوسروں کو پہنچتا بھی ہو، اسے کہتے ہیں کرم۔ جو آپ بات کریں فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، الفاظوں کو ذرا دماغ تک جانے دینا، سوچ سمجھ کے بات کرنا کہ میں اپنے والدین سے کیا بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب اف سے منع کیا تو اس کی عوض میں اس کی جگہ قول کریم کو حکم دیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر انسان کے کوئی پر ہوتے، اور پرندے کے سب سے زیادہ عزیز چیز پرندے کے پر ہوتے ہیں، اگر انسان کے پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا، جھکا دو اپنے پروں، دنیا کی سب سے عظیم چیز کو اگر تمہارے پاس ہے تو اسے جھکا دو، جناح الذل من الرحمہ، ٹوٹ جو اپنے والدین کے ساتھ ذلت اور انکساری کے ساتھ۔
رحم کرتے ہوئے وقل ربی، اور یہ کہو اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ارحمہما، اے میرے رب ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کیوں؟ ہمارا بیان صغیرہ، جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی، رحم سے، شفقت سے، کرم سے، بچپن میں جب میں محتاج تھا، کمزور تھا، مسکین تھا، حقیر تھا، آج وقت آ گیا ہے، آج میں اس قابل ہو گیا ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہوں، اب دعا بھی کر سکتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کامیابی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما، اور ان پر رحم فرما۔ سورۃ الاسراء نمبر 23 اور 24 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے۔ قیل من یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پاتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکے، ہلاک ہیں وہ لوگ، ناکام ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6458 ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیر التابعین رجل، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس القرنی، کہ تابعین میں سے جو سب سے اچھے اور افضل ہے ایک شخص جس کا نام ہے اویس قرنی، یقال له اویس القرنی وله والدۃ، اس کی والدہ زندہ ہے، وکان به بیاض، اس کو ایک مرض تھی اور وہ مرض جو ہے برس کی مرض تھی، والدہ کی دعا سے وہ کم ہو گئی، فمروه فلیستغفر لکم، جب اس شخص سے ملاقات ہو تو اسے گزارش کر رہے کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ صحابہ کرام ایک تابعی سے دعا کی گزارش کرتے ہیں، یہ شخص ہے کون؟ آخر کیا عظمت ہے اس شخص کے اندر؟ یہ حدیث سے مسلم حدیث نمبر 6438 ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اویس قرنی یمن کا ایک شخص تھا، یہ شخص صحابی بن سکتا تھا اگر یمن سے سفر کر لیتا، مدینہ میں آ جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ایمان کے ساتھ، تو یہ صحابی ہوتا، تو صحابی بننے سے اسے ایک چیز نے روکے رکھا، اور وہ ہے اس کی ماں کے ساتھ حسن سلوکی کرتا تھا، ماں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے عزم کیا جب تک میری ماں زندہ ہے میں اپنی ماں کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یمن میں ایک ایسا شخص ہے جو آپ سے ملاقات کو تو ترس رہا ہے لیکن اپنی والدہ کے لیے وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، صحبت سے محروم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف دیکھیں، صحابی تو نہ ہو سکے وہ، لیکن صحابہ کرام نے جب ان سے ملاقات ہوئی یہ حدیث بیان فرمائی، اور صحابہ کرام ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابہ نے اس شخص سے گزارش کی ہمارے دعا کریں، یہ قیمت ہے اس انسان کی۔ صحیح بخاری میں معروف قصہ ہے، 3 ان مسافروں کا جو سفر میں جا رہے تھے، شدید بارش آئی، طوفان آیا اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، اور پھر ایک چٹان گری اور اس غار کو انہوں نے بند کر دیا۔ تو انہوں نے یہ عزم کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے جو بھی نیک اعمال تھے ہم ان کا ذکر کرتے، ان نیک اعمال کو وسیلہ بناتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ کوئی راستہ نہیں تھا، ان 3 لوگوں نے ہٹے کٹے جوان تھے، بڑی کوشش کی ہے کہ وہ راستہ کھل جائے، لیکن چٹان 1 انچ بھی نہیں ملا۔ تو لوگوں نے یہ عزم کیا، یہ مشورہ کیا کہ جو بھی ہم نے اچھے عمل کیے ہیں
ان اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہم وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا تھا، اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے والدین تھے، میں جب بھی گھر آتا تھا میرا معمول یہ تھا کہ میں دودھ لے کے آتا تھا اور اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ میرے بچے بھوکے پیاسے ہوتے جب تک کہ والدین کو دودھ نہ پلاتا اپنے بچوں کو دودھ نہ دیتا۔ ایک مرتبہ دیر ہو گئی، کام کرتے کرتے گھر واپس آیا، دودھ لے کے پہنچا، دونوں والدین سو چکے تھے اور میرے بچے، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے، یتضاغون من الجوع، میرے دامن کو پکڑ کے بچے دودھ مانگ رہے ہیں اور میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میں یہاں سے چلا گیا، ہو سکتا ہے ان کو جاگ آ جائے اور دودھ کی ضرورت پڑ جائے، تو میں وہاں پر رکا رہا۔ غور کریں ذرا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ساری رات میرے بچے بھوکے رہے۔ جب صبح ہوئی میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے خالص تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ وہ چٹان 3 جوان نہ ہلا سکے، وہ اس عمل نے، اس عظیم عمل نے اس پہاڑ کے ٹکڑے کو ہلا دیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوکی میرے بھائیوں پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5974 ہے۔ ایک اور اس سے بھی بڑا پیارا قصہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6460 میں سیدنا امام عبداللہ بن دیران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب عنہ کے ساتھ تھا، تو ایک اعرابی ہمیں راستے میں ملا، بدو تھا، مکہ کے راستے میں ہم مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ فسلم علیہ عبداللہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا اور پھر فحملہ علی حمارہ، گدھے پہ بٹھایا، اور ایک روایت میں ایسے مسلم میں کہ خود گدھے سے اترے اور گدھا دے دیا، اپنے سر پہ جو پگڑی تھی وہ اتار کے اس بدو کے سر پہ رکھ دیا اور کہا چلو یہ تمہارا تحفہ ہے۔ تو عبداللہ بن دینار جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ نے یہ بڑا عجیب سا معاملہ کیا اس شخص کے ساتھ، یہ تو بدو ہے، تھوڑے سے تحفے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنی سواری بھی دے دی اور سر کی پگڑی بھی دے دی۔ اچھا سواری جانتے، گدھا جو ہے وہ آج کے زمانے کی، آپ مرسیڈیز تو نہیں کہوں گا میں، لیکن کیمری 2011 ماڈل سمجھ لیں آپ، وہ دے دی ہے، اور سر کی پگڑی صحابی کی سر کی پگڑی ہے، کوئی عام پگڑی نہیں ہے میرے بھائیوں، اور عرب جانتے کہ پگڑی کا کیسے لحاظ کرتے تھے وہ لوگ۔ بہرحال سیدنا عبداللہ بن عمر خطاب فرماتے ہیں اس شخص کا باپ جو ہے وہ میرے والد کا دوست تھا، تو میں اپنے والد کی صلہ رحمی کرتے ہوئے اس شخص کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب بھی وفات پا چکے، اب اس بدو کا باپ بھی وفات پا چکا ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال آگے فرماتے ذرا غور کر حدیث پہ، پھر یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، فرماتے ہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں بچے بھوک سے رو رہے ہیں، ان ابر البر صلۃ الولد لاہل ود ابی، میرے دامن کو پکڑ کے بچے دودھ مانگ رہے ہیں، میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں اٹھا بڑے حسن سلوکی یہ ہے کہ کوئی شخص حسن سلوکی کرے میں یہاں سے اپنے والد کے پیاروں کے ساتھ، دودھ کی ضرورت پڑ جائے، والد کی بات نہیں ہو رہی، والدین کی، تمہیں وہاں پر جو والدین کے پیارے ہیں، جو والدین کے دوست ہیں، والدین کے پیارے سب سے زیادہ پیارے والدین کے کون ہوتے ہیں؟ قریب رشتہ دار، والدین کے بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ تو دوست کی بات ہو رہی ہے۔ ہم خود ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ والدین کی وفات کے بعد ہمارا والدین کے پیاروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ان کی زندگی میں ان کے سامنے کیا سلوک ہوتا ہے ہمارا، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ رب کی رضا والد کی رضا کے ساتھ ہے، اور رب کی ناراضگی وہ سخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے ساتھ ہے۔ دوسری یہ ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 1899، اور دوسری حاکم کی روایت میں آئے ہے مستدرک حاکم میں
جو مشہور روایت ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ سخط الوالدین، جہاں پہ والدین دونوں کا ذکر ہے۔ ان آیات اور احادیث میں سے جو اہم پیغام ہیں میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، توحید کی اہمیت اور سب سے پہلا واجب اور فرض جو ہے کسی مکلف پر وہ ہے توحید عبادت کا۔ نمبر 2، توحید عبادت کی حقیقت کو جاننا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، یہ جاننا کہ والدین کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے فوراً بعد ہے۔ اور صحابہ کرام کا حق جو ہے یاد رکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں جو راستہ ملا ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کا وہ صحابہ کرام سے ملا ہے۔ اس لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں اپنی والدہ سے بھی زیادہ پیاری ہے، وہ ام المؤمنین ہیں، تو ان کا حق جو ہے اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 5، احسان کے معنی کو جاننا عبادت میں اور معاملات میں۔ نمبر 6، جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے ساتھ کبھی بھی احسان نہیں کر سکتے۔ نمبر 7، بدسلوکی اف سے بھی ہوتی ہے، اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتی، آنکھوں کی حرکت سے بھی ہوتی ہے۔ نمبر 8، بلند آواز میں بات کرنا جھڑکنا ہے، اور جھڑکنا حرام ہے والدین کے حق میں۔ نمبر 9، قول کریم صرف کریم لوگوں سے ہی صادر ہو سکتا ہے، اور کریم لوگ وہ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ نمبر 10، قول کریم کو جاننا کہ قول کریم وہ قول ہے جو والدین کے دل میں خوشی پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 11، انسان کی حقیقت کو جاننا کہ یہ انسان حقیقت میں کتنی مسکین ہے، کمزور ہے، حقیر ہے اپنے والدین کے سامنے، اگر ان کے والدین نہ ہوتے تو آج وہ بھی نہ ہوتا۔ نمبر 12، اس دنیا میں سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کے حقدار والدین ہیں۔ نمبر 12، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اس زمین کے اوپر بوجھ ہے اور بڑا مجرم ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے آج یہ زلزلے اور طوفان جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ انہی اس بدسلوکی کی وجہ سے ہے۔ اور یاد رکھیں میں والدین کے حق کی بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان سے والدین سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تو شرک اور بدعات اور خرافات جو امت میں آج ہو رہی ہیں، یہی بنیادی وجہ ہے آج امت میں جو ذلت اور رسوائی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے اس کی۔ نمبر 14، والدین جنت کے 2 دروازے زمین کے اوپر۔ نمبر 15، وہ شخص ہلاک ہو چکا ہے جس کے پاس جنت کے 2 دروازے ہو یا 1 دروازہ ہو اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ نمبر 16، آسمان کے سب سے افضل مخلوق جبریل علیہ السلام بد دعا کرتے ہیں، اور پوری کائنات کے افضل مخلوق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اپنے والدین کے ساتھ صرف حسن سلوک نہیں کرتے، جو اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے۔ نمبر 17، اللہ کی قسم جن لوگوں کی یہ حالت ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ نمبر 18، والدین کے ساتھ حسن سلوکی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی بنیادی وجہ ہے، ویسے قرآن قصہ مشہور ہے۔ نمبر 20، والدین کے ساتھ حسن سلوکی وہ اچھے عمل ہیں جن کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور ایسے عمل ہیں جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتے ہیں۔ نمبر 21، اللہ تعالیٰ کی صفت الرضا کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ نمبر 22، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ جڑ چکی ہے، وہ ناراضگی ان کے ساتھ ناراضگی سے جڑ چکی ہے۔ نمبر 23، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو مومن اور بہادر ہے، جس کا ایمان کم ہے، جو بزدل ہے، وہ تو والدین کا نافرمان ہو سکتا ہے۔ نمبر 24، سیدنا عبداللہ بن عمر کی فضیلت اور سارے صحابہ کی فضیلت۔ نمبر 25، سبیل المؤمنین کو جاننا، صحابہ کرام کے راستے کو پہچاننا۔
کہ جب صحابہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی طرز زندگی دیکھیں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، سیاست میں، انہی کے راستے کو اپنایا جائے، انہی کے راستے میں خیر و عافیت ہے۔ مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا۔ یہ ہم جان چکے ہیں کہ والدین کا کیا مقام ہے شریعت میں، دین اسلام میں، اور یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اکثر مسلمان اس مقام سے غافل ہیں۔ ہم سنتے سب ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن یہ جو مقام ہے عملی طریقہ ہم نے اپنایا نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان بعض مسلمانوں پر جو مدرز ڈے اور فادرز ڈے مناتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہود و نصارہ کافر بدکار لوگ جو ہیں، جب اللہ کے نہ ہو سکے تو کسی اور کا کہاں ہونا ہے؟ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ انہیں کیا حسن سلوکی کرنی ہے؟ کافر کی کیا زندگی ہے؟ جانور سے بدتر زندگی ہے، بلکہ جانور بھی ان سے اچھے ہیں۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ عجب ان پہ نہیں ہوتا، ان کو ضرورت ہے اس لیے وہ کرتے ہیں۔ تعجب ہوتے ہیں بعض مسلمانوں پر۔ دیکھیں 365 دن ہے سال میں، وہ ایک دن اہتمام کرتے ہیں بس والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا، تحفے لے لیتے ہیں، ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے، ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ کیا ہم بھی ایسے ہو چکے ہیں؟ اپنے والدین کو صرف ایک سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں۔ عجب بات ہے بھائی، مومن ہو، مسلمان ہو اور یہ عمل کرتا ہو۔ ہمارے دلوں سے ہمارے والدین ایک دن بھی غائب نہیں ہوئے۔ ہم تو پورا سال ان کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، حسن سلوکی کرتے ہیں۔ وہ بیچارے لوگ ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، ان دنوں میں شرکت کرنا شرعاً حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اچھائی کی خبر دیتے ہیں، چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، گفٹ دے دیتے ہیں۔ نہیں، یہ ان کے طور طریقے ہیں، ان کے ایجاد کردہ طریقے ہیں، وہ جانے، یہ طریقہ ان کو مبارک ہو۔ ہمارے پاس جو طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اگلا جو نقطہ ہے، مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا۔ میرے پاس کلینک میں ایک ماں آئی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ مجھے کہتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ مشورہ یہ لینی ہے، فیس بھی دی مشورے کی، کہ رات کو میرا بچہ جو ہے، تقریباً اس کی عمر 4 مہینے ہوگی، دودھ پیتا بچہ تھا، 3 مہینے ہوگی، ساری رات روتا رہا ہے۔ میرا خاوند سفر پہ باہر گیا ہوا ہے، مجھے کچھ اور سمجھ میں نہ آیا، بچے کو روتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتی تھی، میں بھی رو رہی تھی، بچہ بھی رو رہا تھا۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، پیناڈول کی میں نے گولی کھا لی، اور پھر کچھ دیر کے بعد میں نے بچے کو دودھ پلا دیا، اور بچے تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئے۔ تو یہ گولی جو میں نے کھائی ہے، کہ بچے پر برا اثر تو نہیں ہوا، لیکن میں نے یہ ضرور سوچا تھا، وہ کہتی ہیں کہ اگر گولی کا اچھا اثر ہوگا تو بچے کو ضرور ملے گا، اگر برا اثر ہوگا تو میرے حد تک رہے گا، کیونکہ دودھ جو ہے وہ خالص جاتا ہے بچے کے لیے۔ یہ ماں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دیکھیں اس مشکل وقت میں یہ دانشور لوگ ہی کچھ حل نکال سکتے ہیں نا، کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا مصیبت ہے آج کل کے دور میں کہ ہم پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کا ایمان کمزور ہے جو شخص اپنے پڑوسیوں کا حال نہیں پوچھتا، یا جس شخص کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ ایک دوسری ماں آئی، 2 سال کا بچہ تھا، بچے کو بخار تھا 100 پہ۔ جب اسے دیکھ رہا تھا تو اس کی ماں جب یہ بتا رہی، اس کی لرزنے کی آواز آئی، کیونکہ اسے لرزتا ہے ایسے زبان سے بھی اس کی۔ تو میں نے پوچھا بہن خیریت تو ہے؟ کہتے میں ٹھیک ہوں، میرا بچہ بیمار ہے۔ کوئی شک پڑا کہ یہ بھی بیمار لگتے ہیں مجھے۔ میں نرس سے کہا ذرا اس کو چیک تو کریں،
میں نے کہا فیس نہ دیں، میں ویسے دیکھ لیتا ہوں. اس کا بخار چیک کیا 103 پہ تھا واللہ. تو میں نے کہا آپ تو زیادہ بیمار ہیں. کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں، میرا بیٹا زیادہ بیمار ہے. یہ ترازو کا بھی دیکھنا اپنے دنیا میں. 100 کا بخار زیادہ خطرناک ہوتے 103 والا. یہ ترازو اگر اس دنیا میں ہے تو والدین کے پاس ہے بس. اس نے بتایا دیکھیں عظیم لوگ ہیں، میں نے شروع میں بات کی ہے، یہ سر اٹھا کے جینے لوگوں نے سیکھا ہے. اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے، میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں یا دوائی کے پیسے نہیں ہیں، میرے بچوں کو دیکھ لو بس. نہیں، وہ رز رہی تھی، تکلیف میں تھی، جیسے بھی تھی صبر کر رہی تھی، لیکن بچے کے علاج کے لیے آئی. جو بھی پیسہ جمع کیا ہوا تھا اوپر بچے کے لیے لگا دیا. مجھے اس بچے نے بھی حیران کر دیا. ذرا بچے کو بھی دیکھیں آپ. میرا ایک دوست تھا، علم پر رحم فرمائے، وفات پا چکا ہے. وہ ایک مڈل اسکول کا پرنسپل تھا، وفات پا چکا. اگلے جمعے جو ہے مجھے اس شخص کے موبائل سے میسیج آیا. ذرا غور کریں. ارے میں نے جب دیکھا یہ شخص تو مر چکا ہے، یہ میسیج کہاں سے آ گیا؟ میسیج پڑھا میں نے کہ اگر ہمارے والد نے، پہلے تو دعا لکھی ہے بڑی پیارے انداز میں، اگر ہمارے والد نے آپ کا کچھ دینا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے، وقت گزر گیا. اگلے جمعے پھر میسیج آیا کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، آپ ہمارے والد کے لیے دعا کریں. میرے بھائی اس شخص کو 1 سال ہو گیا مرے ہوئے، ہر جمعے موبائل میرے جیب میں ہے، ہر جمعے میسیج آتا ہے. یہ بچے کیسے ہیں؟ یہ زمین پر رہنے والے بچے ہیں. ہم نے کبھی سوچا، ہم نے عمل کیا ہے؟ سفید داڑھی ہو گیا ہماری، ہمارے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آئی. یہ عظیم بچے ہیں ان عظیم والدین کے. جانتے وہ شخص کیا کرتا تھا؟ مجھے پھر یاد آیا کہ وہ بچہ نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس بچے کے لیے. وہ پرنسپل تھا، ایسا پرنسپل تھا جو کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا. اس کی وفات جمعرات کو شام کو ہوئی، رات کو. بدھ کے دن میری اس سے ملاقات، بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں میں، جو ہی باہر جاتا ہوں تو وہ باہر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ مدرسے کے پاس بالکل قریب میں پارک ہے. اور مڈل اسکول کے لڑکے جانتے، ٹین ایج لڑکے ہوتے ہیں، مذاق کرنا اور اڑانا، اس طریقے سے روڈوں پہ آ جانا اور لڑائی جھگڑے کرنا. وہ خود کھڑا ہوتا ہے. بدھ کے دن میری اس سے ملاقات ہوئی، جمعرات کی رات کو وفات پا چکا. جب اسے بیٹھتا تھا بات کرتا تھا، اب کیوں اپنے کو تکلیف دیتے ہو؟ کہتے اگر میں ان کو اپنے بچے سمجھتا ہوں، یہ میرے سر پہ ذمہ داری ہے، اس لیے میں ان کے سختی کرتا ہوں، ان کے خیال رکھتا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہوں. دیکھ وہ شخص تو مر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو شاید پسند آ گیا. سبحان اللہ. اس کے بچے آج بھی میسیج بھیجتے ہیں، پتہ نہیں ان کے موبائل میں کتنی نمبر فیڈ ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کے موبائل، سب کے موبائل میں کتنے نمبر ہوتے ہیں. اگر 100 نمبر آپ کے موبائل میں فیڈ کر چکے ہیں آپ، اور آپ کا بچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے موبائل کو زندہ رکھتا ہے اور میسیج بھیجتا ہے کہ میرے باپ کے لیے دعا کرنا جمعے کے جمعے. ایک حدیث میں آیا ہے، دیکھیے عمل کتنا عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو ایک جگہ ملے گی، درجہ بلند جنت میں. وہ شخص کہے گا میرے تو عمل اتنی ہے ہی نہیں، یہ درجہ کہاں سے ملا مجھے؟ اسے کہا جائے گا تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہ پہنچایا ہے. بھائی ہم سب کمزور ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں. ہمارے کیا عمل ہیں؟ اگر دنیا میں اچھا عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا عمل تو کر کے جائیں جو ہمارے بعد ہماری اولاد کم سے کم ہماری دعا تو کر سکے. یہ بھی اولاد ہے. ایک یہ تھی، اللہ کو جزائے خیر. اچھا آج تک میں نے یہ نہیں جانا جو مجھے میسیج بھیجتے لڑکی ہے لڑکا ہے کتنی عمر ہے اللہ اعلم، لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے، اس پر رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے نا وہ اس کے بھی نامہ اعمال میں جا اور اس کے والد کے نامہ اعمال میں بھی جا رہا ہے. اب یہ بھی اولاد ہے. ایک شخص میرے پاس آیا، پہلے آتا تھا ایسے سینہ تان کے بیٹھتا تھا، سوٹڈ بوٹڈ، وہ بڑے ایسے کھل کے بات کرتا تھا.
اپنی فیملی لے کے آتا تھا. ظاہر ڈاکٹر اور مریض کے ساتھ یہی تو کانٹریکٹ ہوتا ہے. ایک مرتبہ آیا, اس کا سر جھکا ہوا, ایسے سر جھکا ہوا اس کی چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ چکا تھا. آ کے سامنے بیٹھ گیا, کچھ کہنا چاہتے کچھ کہہ نہیں پا رہا. کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں میری؟ میں نے کہا میں کیا مدد کروں آپ کی, خیریت تو ہے. تھوڑی سی دیر سوچتا رہا, پھر مجھے کہتا ہے میری بیٹی سے غلطی ہو گئی, میں بچہ گرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک جرم اس نے کیا, ایک جرم تم کرنے جا رہے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو میں نے ٹوٹتے ہوئے اس وقت دیکھا جب اس کی اولاد نے اسے توڑا ہے. اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے گم ہو چکی تھی. وہ اپنے پاؤں پر کیسے چل کیا میں خود نہیں جانتا, وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا. یہ بھی اولاد ہے. ایک دوسرا جوان اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے گاڑی میں. اس کے والد سے منع کرتے تمہارے دوست اچھے نہیں ہیں, نہ جاؤ ان کے ساتھ. کون سنتا ہے؟ تم لوگوں نے سختی کی ہوئی ہے, تم لوگوں نے. وقت ہو تو نہیں گیا, 5 منٹ, اللہ مستعان. بہرحال وہ شخص جاتا ہے, اپنے والد کی بات نہیں مانتا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ شخص آیا تھا میرے پاس, اپنے بیٹے کو 22 سال عمر, بیٹے کی عمر دیکھیں 22 سال, ویل چیئر پہ اس کا والد آیا ہے بچے کو لے کے. اور جب میں نے اسے لٹایا ہے, اس کا مسئلہ جو پیشاب رک گیا تھا اس کا, کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور پیشاب جو رک گیا, بغیر نالی کے پیشاب نہیں نکلتا تھا اس 22 سال کی عمر میں. اپاہج ہو چکا تھا. جب اسے اٹھایا اس کے والد نے, دوسرے اور بھی بھائی تھے, چاچا تھا اس کا, بستر پہ اسے لٹایا. جب میں نے نالی اٹھائی نا, میں نالی ڈال رہا تھا اس لڑکے کی پیشاب کی نالی میں, اور رو اس کا والد رہا تھا. جو تکلیف تھی والد کو محسوس ہو رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بھی رو پڑا. میں نے کہا درد ہو رہا ہے؟ کہتے نہیں درد نہیں ہو رہا مجھے, وہ تو میں برداشت کر رہا ہوں, لیکن جس تکلیف سے میں زندگی گزار رہا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کاش میں نے اس دن اپنے والد کی بات ماننی ہوتی. اب میرا فیوچر, میرا مستقبل کیا ہے؟ زندگی ساری ویل چیئر پہ رہوں گا میں, اپنے والد کو تکلیف دیتا رہوں گا میں. لیکن بعد میں سوچنے کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان کا بہکاوا, شیطان کا یہ بہکاوا ہے, شیطان 2 چیزوں پہ بہکاوا کرتا ہے. نمبر 1 والدین کی سختی پر, اور نمبر 2 والدین کی غلطیوں پر. بھی والدین سختی کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی تمہارے کیسے والدین ہیں, دیکھو مجھے دیکھو, میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ, میں جہاں بھی جاتا ہوں, جہاں بھی آتا ہوں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ارے تمہارے کیسا والد ہے, دیکھو سختی کرتے, تمہیں قید میں رکھا ہوا ہے. بعض بچے پریشان ہو جاتے, کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے, یہ کیسے, کہاں پہ ہم پھنس گئے ہیں. میرے بھائی یہ شیطان کا بہکاوا ہے. جب ایسی کوئی بات ہو, پہلی بات یہ والدین کو میں نصیحت کرتا ہوں, نمبر 1 زیادہ سختی نہ کرے. نمبر 2 اگر کرنی تو دونوں میں سے ایک کرے, اور والد کرے والدہ نہ کرے. نمبر 3 اگر سختی کرنی ہے تو دین کے لیے کرنی, اللہ کے لیے کرنی ہے, دنیا کے لیے صرف سختی نہیں کرنی. ہم سختی کرنا جانتے ہیں, بچہ پڑھتا نہیں, بچے کو ABC نہیں آتی, بچہ پڑھائی میں پیچھے جا رہا ہے, بچہ نماز نہیں پڑھتا, اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں. اور ان بچوں کو یہ نصیحت کروں گا میں جو کچھ شیطانی وسوسہ کرتے ہیں, نمبر 1 یہ سختی نہیں, یہ محبت ہے, اور محبت کا اثر, رحمت کا اثر ہے تمہارے اوپر. نمبر 2 آج کامیاب لوگوں سے یہ سوال کر کے دیکھو کہ تمہاری کامیابی کے پیچھے کیا ہے. اکثریت یہ جواب دے گی والدین کی سختی تھی, اور سختی حق پہ. اور ناکام لوگوں سے پوچھے ناکامی کی کیا وجہ ہے, وہ کہتے ہیں اکثر, ان کی اکثریت, کہ ہم والدین کی سختی کو جو ہے برا سمجھتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے, سختی کی جواب سختی دے دیتے تھے, سختی کے جواب سختی سے دیتے تھے. نمبر 3 آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف سگریٹ نوشی سے سالانہ 4 ملین لوگ مرتے ہیں, 4 ملین. آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں, وہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے,
وہ چاہتے کہ ہمارے بچے تندرست رہیں، ٹھیک ٹھاک رہیں، ہمارے سامنے رہیں، خیر و عافیت سے رہیں. اور روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں سالانہ اس سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. تو ان کا قصور ہے، وہ آپ کی سلامت چاہتے اور آپ کہتے سختی کرتے ہیں. اور آخر میں شیطان کو یہ منہ توڑ جواب دینا، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنا دینا. خواب دیکھتے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تم کیا کہتے ہو، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ مشورہ لیا جا رہا ہے، باپ بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے. کس چیز کا؟ قتل کرنے کا مشورہ لے رہا ہے. اس سے بڑھ کر کچھ دنیا میں سختی ہو سکتی ہے؟ جان لینی ہے باپ نے بیٹے کی. فانظر ماذا تری، میرا بیٹا کیا کہتے ہو تم؟ جواب کیا ملتا ہے؟ افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. عجب بات ہے. فلما تلہ للجبین، اب بیٹا کہتا ہے میرا منہ جو ہے زمین پہ کر دینا، یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کے آپ کا ہاتھ کام جائے. بیٹے کا منہ زمین کی طرف ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری پھیر رہا ہے. بیٹا کہتے بابا گردن نہیں کٹ رہی، ذرا زور سے. ایسے بیٹے دیکھیں کبھی؟ جب شیطان کے یہ بہکاوو، جواب یہ دینا شیطان کو کہ ہمیں جو راستہ ملا ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، ہم اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں والدین کے لیے. اور آخر میں جو والدین کی غلطی کے متعلق بات ہوتی ہے، یاد رکھیں والدین معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیں بڑھاپے کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے، بہت ساری تکلیفوں کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ قابل معافی ہے. وہ اگر غلطی کرتے بھی تو آپ ہی کے لیے کرتے ہیں. وہ آپ کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے غلطی کر دیتے ہیں. والدین کے حقوق آپ سمجھ چکے ہوں گے پورے درس میں. یہ والدین کے حقوق، ان سے محبت کرنا، ان کو دوسرے پر فضیلت دینا، ان کی طاقت اور تحمل سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالنا، خاص طور پہ جب بیماریوں کا وقت ہو، تکلیفوں کا وقت ہو. دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا اچھے الفاظوں سے، ان کو ہدیہ و تحفے تحائف دینا، ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا، ان کی غلطیوں پر صبر کرنا، ان کے دلوں میں خوشیاں اور مسرت داخل کرنا، ان کے دوستوں سے پیار کرنا. جزا کا احسان ہمیشہ جزائے ہوتا ہے، خیر ہی ہوتا ہے. ان کے دیے ہوئے ہدیے اور تحفوں کو حقیر نہ سمجھنا، ان کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ دینا، اور خاص سفر میں اور ہسپتال میں جاتے ہوئے آپ ان کا ساتھ دیں. ان کے حاجتیں کو پوری کرنا، ان کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق گھر میں رہنا، ان کے ساتھ رہنا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. حضرات، اللہ رب العالمین ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو بھی اللہ رب العالمین جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہیں انہیں سمجھ کر والدین کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں نیک اور صالح بنائے. اور اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. اب نماز سے پہلے آپ لوگوں کے لیے کچھ ریفریشمنٹ باہر موجود ہے، چائے اور بسکٹس کے طور پر، لیکن کوشش یہ کریں کہ چائے پینے کے بعد فوراً تشریف لے آئیں اور اکٹھے جمع نہ ہوں. حتی المقدور کوشش ہو کہ جتنی جلدی آپ لوگ واپس آ جائیں نماز کے لیے. نماز کے بعد پھر فضیلت شیخ معراج ربانی کا خطاب ہوگا. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض
أرض نزلتم في نواحيها بشرى 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 كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى 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 تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى. ہمارے پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے یا ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لیے براہ کرم ہم سے ان پتوں پر رابطہ فرمائیں. محمد عاقل، فون نمبر 0504686317. جدہ دعوت سینٹر حی سلامہ کا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 6828888. دہلی میں دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مٹیا محل، جامع مسجد دہلی. فون نمبر 23269123. خادم حسین پردیسی میرا نام محمد عثمان ہے. فیصل بدایوں سے. میرا نام اسلم نفیس خان. میرا نام محمد سلیم ہے. پیدائشی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں. دیوبند کا رہنے والا ہوں. تبلیغی تھا. مہینے میں 3 دن لگانا، ہفتے میں 2 گشت کرانا، اور صبح شام کی تعلیم 2.5 گھنٹے لگانا. یہ سب. میرا اہل حدیث ہونے سے پہلے حنفی مذہب سے تعلق. حنفیوں کی کون سی قسم؟ دیوبندی. جی محمد ہاشم خان سن آف حامد خان، میں گنگو کا رہنے والا ہوں. میرا نام محمد تسلیم ہے، میں دیوبند کے پاس راجو پور کا رہنے والا ہوں. پہلے جو تھا بالکل ہم کھلی گمراہیت. میرا نام عبد المحسن ہے، مظفر نگر سے میرا تعلق ہے. مولانا محمد ناصر مسجد میں بریلوی مکتبہ فکر کی، مساجد بہار مدینہ، جامع مسجد شیر ربانی اور جامع مسجد کوسیا میں جمعہ. میرا نام شفیق احمد ہے، میں سہارنپور سے تعلق ہے. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں بیسیکلی علی گڑھ کے رہنے والا ہوں. تو میں جو اہل حدیث ہوا، اسٹڈی کے دوران میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا تھا: گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کہ تو پیغمبر کو تو رسوا نہ کر، اور ہے فقط توحید و سنت امن راحت کا پیام، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر.